بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. برادران اسلام، معزز حاضرین، آج میں آپ کے سامنے سرور کائنات، فقر موجودات، احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جس کا تعلق موت سے ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت کے معنی ہے موت، جسر کے معنی پل ہے، تو ترجمہ یہ ہوا موت ایک پل ہے۔ یوصلو کے معنی ملاتا ہے، حبیب کے معنی دوست۔ حدیث کا پورا ترجمہ یہ ہوا کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، وہ تو ایک پل کی طرح ہے اور اس پر سے پار ہوتے ہی انسان اپنے حبیب یعنی اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ زندگی کے ختم ہو جانے اور جسم سے روح نکل جانے کو موت کہتے ہیں۔ میرے محترم حضرات، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت کے لفظ سے کانپتے ہیں۔ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں برقرار رہیں۔ یہ قصہ یاد آیا، ایک لڑکا تھا، جب وہ ہوش والا ہوا تو ایک روز اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ اماں جی میرے دادا کہاں ہیں؟ ماں نے کہا وہ مر گئے۔ پوچھا دادی کہاں ہے؟ جواب دیا وہ بھی مر گئے۔ پوچھا میرے باپ کہاں ہے؟ جواب دیا وہ بھی مر گئے۔ پوچھا میرے چچا کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ بھی مر گئے۔ اسی طرح اور دو چار آدمیوں کو پوچھا اور سب کے لیے ہی جواب ملا کہ وہ مر گئے۔ وہ لڑکا بہت گھبرایا، بہت ڈر گیا اور کہا اس گھر میں تو موت ہی موت آتی ہے، لہذا بھاگو ورنہ ہمیں بھی مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ گھر سے نکل کر چل دیا۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے اور خوب گرد و غبار اڑا رہے تھے، دھول اڑا رہے تھے، مٹی اڑا رہے تھے۔ یہ لڑکا راستے سے ہٹ کر چل رہا تھا تاکہ گرد و غبار، دھول وغیرہ، مٹی کپڑوں پر نہ پڑے۔ اس کو راستے سے ہٹتے ہوئے دیکھ کر ایک لڑکا بولا میاں مٹی سے بھاگتے ہو، اس وقت بھاگ کر کہاں جاؤ گے جب تمہیں موت آئے گی اور سینکڑوں من مٹی تمہارے اوپر ڈالی جائے گی، اس وقت کہاں جاؤ گے؟ وہ لڑکا اور گھبرایا اور ڈر گیا۔ موت سے بھاگتے تھے، یہاں بھی موت ہی سننے میں آئی، لہٰذا ہم جنگل میں چلے جائیں گے، بستی میں نہیں رہنا، جنگل میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچا جہاں انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک ہاتھی نظر آیا جو اس کے طرف دوڑ کر آ رہا ہے۔ یہ بہت پریشان ہوا کہ موت کے ڈر سے گھر سے بھاگے تھے، جان بچانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر ابھی موت آ رہی ہے۔ جہاں ممکن تھا کہ کچھ دیر سے موت آتی، لیکن یہاں تو ابھی موت آ رہی ہے، اس ہاتھی سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ خیر اس نے بھاگنا شروع کیا۔ ہاتھی نے پیچھے کیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کوٹری نظر آئی جو چاروں طرف سے بند تھی اور ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس نے سوچا اس کوٹری میں گھس جائیں گے تو ممکن ہے ہاتھی سے بچ جائیں گے، کیونکہ ہاتھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دوڑ کر اس کے اندر چلے گیا۔ اندر جا کر دیکھا ایک طرف سانپ ہے، دوسری طرف بڑا بچھو ہے۔ سانپ نے سر اٹھایا، ادھر بچھو نے بھی اپنے ڈنک ہلایا، ادھر ہاتھی بھی دروازے پر پہنچ گیا۔ اب چاروں طرف موت ہی موت ہے۔ آخر وہ لڑکا چلا کر سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، چاہے زندہ رکھ چاہے مار دے۔
اے خدا مدد فرما۔ غیب سے آواز آئی، اے بندے تو نے مجھ سے مدد مانگی ہے، دیکھ تیری جان کیسے بچاتے ہیں۔ سانپ آہستہ آہستہ چلا، دروازے سے باہر نکل گیا۔ بچھو نے بھی دروازے کی طرف قدم بڑھایا، ہاتھی کے سونڈ میں ڈھنک مار کر باہر نکل گیا۔ ہاتھی بڑے زور سے چلایا اور اسی جگہ گر کر مر گیا۔ جب اس شخص کو اطمینان ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے تو باہر نکلا اور اسے یقین ہو گیا کہ موت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم کو موت پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند ہو، تو موت سے کسی صورت میں چھٹکارا نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے، موت اپنے وقت پر آتی ہے، اس پر ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے جب لوگوں کی موت آتی ہے وہ لوگ نہ ایک سیکنڈ پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ایک سیکنڈ پہلے جا سکتے ہیں، یعنی موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ملک الموت حاضر ہوئے اور ایک شخص کے طرف بار بار دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلے گئے۔ وہ شخص گھبرا گیا، ڈر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ شخص مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے یہ مجھے مار ڈالے گا، لہٰذا آپ ہوے کے ذریعے مجھے ہندوستان پہنچا دیجیے تاکہ میری جان بچ جائے، کیونکہ ہندوستان بہت دور ہے، یہ وہاں نہیں آ پہنچتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوے کو حکم دیا، اس نے فوراً اسے ہندوستان پہنچا دیا۔ جیسے ہی یہ شخص ہندوستان پہنچا ویسا ہی ملک الموت نے اس کی روح نکالی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں پھر حاضر ہوئے ملک الموت نے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آپ نے یہ کیا حرکت کی، آپ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ شخص ڈر گیا۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ حضور اسے ڈرانے کے لیے اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس وقت میں اس کی روح ہندوستان میں قبض کروں، اور جب میں یہاں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے بڑے تعجب میں پڑ گیا کہ یہ وہی شخص ہے یا کوئی دوسرا شخص ہے۔ اتنے میں آپ نے خدا سے دعا کی اور ہوے کے ذریعے سے وہ ہندوستان پہنچ گیا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو بھائیو، موت اپنے وقت پر آئے گی، اور یہ بھی یاد رکھو جب تک موت نہیں آتی کوئی مار بھی نہیں سکتا۔